نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن علقمة بن وائل بن حجر رضي الله عنه النبي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ناف سے نیچے رکھا کرتے تھے۔ اس کی سند صحیح ہے اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ سے نقل کی گئی ہے۔ تو ایک سوال اکثر ہوتا ہے کہ کیا نماز میں ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت؟ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے، ابھی ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا وہ ثابت ہے۔ اور یہ حدیث وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے لی گئی ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ یمن کے علاقے حضرموت سے اپنے وفد کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے۔ حضرموت کا مطلب ہے یعنی موت آ گئی، تو اس کے نام کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کا لیڈر تھا، جو بہت حملہ آور تھا، وہ جہاں بھی جاتا تھا حملہ کرنے کے لیے یا جنگ کے لیے، تو وہاں پر لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے تھے، تو اس کا لقب حضرموت تھا۔ تو اس کے نام کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ دوسری اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام جب اپنے 4000 مومنین کے ساتھ جو صالح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، آپ ان کو ساتھ لے کر یمن کے علاقے حضرموت میں جب پہنچے تو وہاں پر آپ نے قیام کیا، وہیں آپ کا انتقال ہوا، تو اس وجہ سے بھی اس کو حضرموت کہتے ہیں۔ تو وائل بن حجر رضی اللہ عنہ جب حضرموت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کو آپ کے آنے کی پہلے ہی اطلاع دے دی تھی کہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تشریف لائیں گے اور وہ بادشاہوں کی اولاد میں سے ہے۔ تو جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان کا استقبال کیا، چادر بچھا دی۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گئے، تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کو برکت دے۔ مشکات شریف کی حدیث نمبر 761 کے تحت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ تو اس حدیث میں ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا یہ ثابت ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ جو اس حدیث کے رائٹر ہیں، انہوں نے اس کے بعد ایک اور حدیث نقل کی جو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی۔ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث نقل کی، وہاں سے بھی ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا وہ ثابت ہے۔ آپ 46 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 96 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں علقمہ بن قیس رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، جن کے استاد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میری امت کے فقیہ ہیں۔ تو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حدیث نقل کرتے ہیں، اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی، آپ 159 ہجری میں آپ وہ پیدا ہوئے اور 235 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ تو مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کے وہ رائٹر ہیں کہ جن سے سہ ستہ کے تمام رائٹرز نے، امام ترمذی کے علاوہ سہ ستہ کے تمام محدثین نے آپ سے روایت نقل کی ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی کتاب جامع ترمذی میں حدیث نمبر 252 کے تحت جب یہ باب باندھتی ہیں بھی نماز میں ہاتھ وہ کہاں باندھا جائے، تو آپ اس کے تحت آپ لکھتی ہیں کہ قرون اولیٰ میں سے بعض لوگ نماز میں ہاتھ ناف سے اوپر باندھا کرتے تھے اور بعض لوگ ناف سے نیچے، اور یہ تمام ان کے ہاں جائز تھا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے
اور جامع ترمذی میں یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں لکھا ہے وہاں سے جی بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے، ابھی نماز میں ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا حدیث سے جو ہے وہ ثابت ہے۔ اور اب پھر آپ یہ بات لکھتی ہیں کہ اس باب میں وائل بن حجر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے بھی یہ حدیث جو ہے وہ مروی ہیں، اور وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے جو حدیث مروی ہے وہ میں نے پہلے بیان کر دی ہے، اور اس میں جو تحت السرہ کے جو الفاظ ہیں وہ مصنف ابن ابی شیبہ کے کئی نسخوں میں تحت السرہ یعنی ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کے الفاظ جو موجود ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی نسخے ہیں، اور کئی علماء نے اس کی تصدیق بھی کی ہے کہ خود ہم نے جو ہے وہ اس تحت السرہ کے الفاظ کو جو دیکھا ہے۔ تو کوئی بھی اگر دیکھنا چاہے تو نسخوں کے ساتھ صفحہ نمبر بھی لکھا ہوا ہے، تو آپ وہاں سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے۔ اب ایک اور سوال یہ کہ عورت جو ہے وہ ہاتھ کہاں باندھے، تو عورت کے متعلق جو بھی حدیث آ رہی ہیں، جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ عورت جب نماز پڑھے تو خوب سمٹ کر نماز پڑھے، سجدہ کرے تو خوب سمٹ کر کرے۔ تو ان تمام حدیث کی روشنی میں عورت کے سطر کو، پردے کو، سطر کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا گیا، اور تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ عورت جب ہاتھ باندھے تو سینے پر جو ہاتھ باندھے، کیونکہ اس میں عورت کا جو زیادہ پردہ ہے۔ جس طرح عورت جو سجدہ کیسے کرے اس کے بارے میں ایک درس پہلے بھی جو گزر چکا ہے، آپ وہاں سن سکتے ہیں، اس میں بھی بے شمار حدیث جو ہے وہ بیان کی کہ عورت جو ہے جب نماز پڑھے تو خوب سمٹ کر جو ہے نماز پڑھے۔ تو ان تمام حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نماز میں جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ کہاں باندھے جائیں، اور دوسرا یہ کہ عورت جو ہے وہ کہاں ہاتھ باندھے۔ تو اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا کریں، درس سننے کے بعد اس کو آپ شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔